السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ بات کریں گے امریکہ اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے، جو کہ انتہائی کشیدہ ہمیں اس وقت نظر آئے کہ جب ٹرمپ نے صدارت کو منصب سنبھالا اور آتے ساتھ ہی انہوں نے افغانستان کی جو امداد انسانی بنیادوں کے اوپر جا رہی تھی اس سلسلے کو جو ہے انہوں نے منقطع کر دیا، اور اس کے بعد افغان طالبان آپ کو ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں بیک فوٹ کے اوپر جاتے ہوئے نظر آیا۔ وہ اس طرح سے کہ 2 سال پہلے ایک امریکی شہری سیاحت کی غرض سے جو ہے افغانستان آتا ہے اور اسے افغان طالبان کی جانب سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کافی اس وقت کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، وہ افغان طالبان سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے شہری کو گرفتار کر لیا ہے، غالباً جارج اس کا نام ہے، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، مگر افغان طالبان کی جانب سے ہمیشہ جو ہے وہ امریکہ کو انکار ہی کیا جاتا رہا۔ پہلے تو تسلیم نہیں کیا جاتا رہا، جب بعد میں تسلیم کر لیا گیا تو پھر اس کے بعد رہائی سے متعلق جو ہے وہ انکاری کی جاتی رہی۔ مگر ٹرمپ نے آتے ساتھ جو چیزیں رکھی سامنے افغان طالبان کی، تو آتے ساتھ امداد جو سلسلہ ہے اس کو بند کیا، اور اس کے ساتھ 2 اور شرائط رکھی، ان کے اوپر ہم آگے جا کر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب افغان طالبان کی جانب سے دیکھا گیا کہ اب تو جو ڈالرز ہمیں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر مل رہے تھے، ان کا سلسلہ آنا بند ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے امریکی حکام کی اپنی ایک رپورٹ ہے کہ جو افغان طالبان کو انسانی بنیادوں کے اوپر جو امداد دی جا رہی تھی، اس کا بہت حد تک جو ہے وہ غلط استعمال اس طرح سے ہو رہا تھا کہ متعدد جو کالعدم تنظیمیں ہیں انہیں بھی وہ ڈالرز جو ہیں وہ مل رہے تھے۔ جب اس سلسلے کو بند کیا گیا تو اس کے بعد افغان طالبان نے پہلے زبانی کلامی گفتگو کرنے کی کوشش کی، امریکہ کے ساتھ یہ پیغام بھجوایا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، مگر بہرحال نہیں ہوئے۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک امریکہ کی، یا آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ کی بک میں اچھا شمار ہونے کے لیے طالبان کی جانب سے جس قیدی کو پہلے اور نہیں کیا جا رہا تھا، جس قیدی کی رہائی کے لیے پہلے انکار کر رہے تھے افغان طالبان، خود سے ہی اعلان کر دیا کہ ہم امریکہ کو ان کا جو قیدی ہے وہ دینے کے لیے تیار۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جب سے افغان طالبان افغانستان میں آئے، اس کے بعد سے اسی کے بعد تقریباً اس کے بعد سے ابھی تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے موجودہ صدر ہونے کے بعد یہ پہلا وفد ہے۔ اس سے پہلے جو بائیڈن تھے انہوں نے بھی وفد نہیں بھیجا، لیکن ٹرمپ نے اپنے ٹینور کے دوران ہی ابھی ایک وفد بھیجا افغانستان میں، اور اس قیدی کا تبادلہ کیا گیا۔ اور اس کے اندر بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو امریکی حکام ہیں وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں قطر کا اور متحدہ عرب امارات کا، وہ قیدی کی رہائی کے حوالے سے افغان طالبان کا شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ لیکن بہرحال وفد وہاں پر امریکہ میں گیا، اور اس سے پہلے جو افغانستان کے امور دیکھا کرتے تھے امریکہ کی جانب سے، زلمے خلیلزاد، جو کہ ان دنوں پاکستان کے بے انتہا مخالفت بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بیانات بھی دیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ بھی ٹرمپ کی گڈ بک میں شامل ہونے کے لیے یہ کوشش اور یہ تجاویز سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے افغان طالبان اور امریکہ کے جو ٹرمپ کے جو تعلقات ہیں ان کو ہم بہتر کروا لیں۔ مگر اب جو معاملہ یہ ہو رہا ہے، امریکہ کا جو وفد افغانستان میں آیا، اس نے گفتگو کی، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے اندر وہی شرائط ہیں جو ٹرمپ نے پہلے دن سے کی۔ پہلے تو اس نے امداد آ کر بند کی، اس کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ جو امریکی ویپنز افغانستان میں رہ گیا تھا، وہ جہاں جہاں بھی ہے، جس کے پاس بھی ہے، ہمیں اکٹھا کر کے ہمیں واپس دو، ہمیں وہ تمام چیزیں چاہیے۔ 2 پوائنٹ یہ ہوگی۔ تیسری پوائنٹ یہ کہ ہمیں بگرام والی جو ایئر بیس ہے ہمیں وہ واپس چاہیے۔ اب افغان طالبان اس کے اوپر سوچ بچار کر رہے ہیں، اور وہ جو ایک ٹائم پر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو 2 سپر پاور طاقتوں کو جو ہے وہ جنگ میں ہم نے شکست دی ہوئی ہے، وہ اب امریکی ڈالرز کے حد تک محتاج ہوئے ہیں کہ امریکہ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ گڈ جیسٹر کے طور کے پر ان کے قیدیوں کو بھی رہا کر رہے ہیں، اور ان کے وفد کو ڈیل بھی کر رہے ہیں، ان سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں بات کریں، کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو یہ آپ کو نظریات، شریعت، یہ تمام چیزیں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں جب ایسی تنظیموں کے لیے جب بات آ جاتی ہے پیسوں کی، ڈالرز کے حوالے سے۔ اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، یہ تواتر سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان کے سامنے آپ ڈالرز رکھ دیں، پیسے رکھ دیں، پھر آپ ان سے جو مرضی کام کروا لیں۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، چونکہ افغان طالبان نے جو فرنٹ فیس اپنا ایک رکھا ہوا ہے شریعت والا، لیکن بیک اینڈ پہ جو ان کے چہرے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید عیاں ہوتے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے ٹرمپ سے کہا گیا ہے کہ نظر کرم کیجیے ہمارے اوپر، اور ہمارے جو ڈالرز آپ نے بند کیے ہیں انسانی بنیادوں کے اوپر امداد آپ ہمیں دے رہے تھے، اس کو دوبارہ بحال کریں۔ آپ کی جو شرائط ہیں ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، بیٹھیں ذرا ہمیں بھی کوئی فیس دیں تاکہ ہم بھی نکلیں، لیکن آپ کی جو شرائط ہیں ویپنز واپس کرنے کے حوالے سے، بگرام ایئر بیس دینے کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس دی جاتی ہے یا نہیں، کیونکہ امریکہ کو وہ ایئر بیس اس لیے چاہیے چائنا کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اور ایران کے حوالے سے۔ تو جو معذرت کے ساتھ، تو جو خطے کے ممالک ہیں
وہ اس چیز کے اوپر کیسے ریئیکٹ کریں گے اور افغان طالبان ان تمام چیزوں کو کیسے ڈیل کریں گے، بہرحال یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس سے جڑی جو بھی معلومات ہوگی اسی پلیٹ فارم سے ہم آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستفید ہے، اسے ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔